الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز نعمان قادر مصطفی آپ کی خدمت میں ایک مختصر گفتگو کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ نے میری گفتگو کو بڑے تحمل سے، بڑے بردباری سے، رواداری سے اور سکون سے آپ نے سماعت کرنا ہے۔ 2024 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہوا۔ پاکستان کے ووٹرز نے، پاکستان کی عوام نے اپنے پسندیدہ نمائندوں کا انتخاب کیا، جس کو جو پسند تھا، جس کاز کے ساتھ، جس نصب العین کے ساتھ وہ کھڑا تھا، عوام نے اس نصب العین، اس کاز کو پسند کرتے ہوئے اس کا انتخاب کیا۔ لیکن بد نصیبی، بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو الیکشنز ہوتے ہیں اور پھر پاکستان ہی میں 9 فروری کو پھر الیکشن ہوتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں 2 مرتبہ الیکشن ہو رہے ہیں، ایک 8 کو ہو رہے ہیں اور ایک 9 کو ہو رہے ہیں۔ 8 کو جو الیکشن ہوئے وہ تو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا، لیکن جو 9 کو جو الیکشن ہو رہے ہیں نا، 9 تاریخ کو، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی جو ووٹ ڈال گئی۔ اور 8 کو ہم نے دیکھا، رات 2 بجے تک ہم یہ سنتے رہے کہ جی فلاں جماعت کا وہ بڑا جو برج تھا وہ الٹ گیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ لیکن صبح اٹھے ہم نے پھر دیکھا کہ اسی ٹوٹے ہوئے برج کو عسکری سیمنٹ سے پھر جوڑا جا رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی یہ ظلم ہے کہ ایک برج عوام نے توڑ دیا، ووٹ کی طاقت سے اس کو توڑا، لیکن وہی ٹوٹا ہوا برج 9 تاریخ کو عسکری سیمنٹ سے دوبارہ اس کو جوڑا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیپینڈنٹ امیدوار، جتنے بھی آزاد امیدوار تھے، یعنی کثرت کے ساتھ 100 سے بھی زیادہ قومی اسمبلی کے اندر امیدوار جو تھے آزاد، مختلف نشانوں پر، انتخابی نشانوں پر انہوں نے الیکشن لڑا اور عوام نے ان کے کاز کو پسند کرتے ہوئے ان کو ووٹ دیا۔ لیکن بد نصیبی اس ملک کی ہمیشہ سے، کیونکہ یہ جو ریت اور روایت تھی یہ چھانگا مانگا سے چلی تھی، اور انہی شریفین والبریفین، یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف، انہوں نے بنیاد رکھی تھی خرید و فروخت کی۔ یہ جو بکر منڈی انہوں نے لگائی تھی ظالموں نے، اس کی آغاز اور اس کا جو ابتدا تھی، یہ جاتی عمرہ میں رہنے والے انہی ظالموں نے اس کا آغاز کیا تھا۔ آج پھر اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، اور اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی۔ لیکن اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس حلقے سے آزاد امیدوار منتخب ہو کے اسمبلیوں میں پہنچنے کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی یعنی زرداری اپنے بریف کیس تیار کر چکا ہے، جہانگیر ترین اپنا جہاز تیار کر چکا ہے، شریفین والبریفین اپنے جہاز اور اپنے بریف کیس تیار کر چکے ہیں ان آزاد امیدواروں کو خریدنے کے لیے۔ اور سننے میں آیا ہے ابھی کہ 2-4 تو بک گئے، ان کی بولی لگ گئی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، میں ذاتی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میری یہ آواز پاکستان کے ہر حلقے میں گونجے گی کہ اگر آزاد امیدواروں نے اپنا ضمیر بیچا، اپنی غیرت کا، اپنے ضمیر کا سودا کیا چند ٹکوں کی خاطر، تو پھر یاد رکھیے اس 2024 8 فروری کے الیکشن میں جو لوٹوں کے ساتھ عوام نے حشر کیا ہے، میرے اپنے ضلع لیا کی بڑی مشہور مثال ہے۔ وہاں جتنے لوٹے تھے، حالانکہ پیر بھی تھے، گدی نشین تھے، لیکن وہ لوٹا بنے، پی ٹی آئی کو چھوڑا، جہانگیر ترین آئی پی پی کے پلڑے میں جا گرے، نون لیگ کے پلڑے میں جا گرے۔
لالا طاہر رندھاوا میرے علاقے کی مثال ہے، پہلے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جیتے، رفاقت گلانی جیتا، لیکن اب وہ سننے میں آیا ہے کہ جناب وہ ایک تو ہار گئے، وہ دونوں ہار گئے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مختلف علاقوں سے آزاد امیدوار اپنی پرواز بھرنے کے لیے تیار ہیں، جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مختصر سا ویلاگ بنانے کا مقصد یہ ہے، اگر کوئی آزاد امیدوار جو ایک خاص کاز کے تحت عوام نے ان کے منتخب کیا ہے، ووٹ دیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ووٹ دیا ہے، اگر وہ بکے، اپنے ضمیر کا سودا کیا، اپنی غیرت کا سودا کیا اور اپنے آپ کو بکاؤ مال شو کیا، تو پھر یاد رکھو تم نے واپس اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے، اور پھر جاؤ گے تو پاکستان کا یہ باشعور ووٹر اب تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ اپنا ہاتھ، جس ہاتھ سے اس نے بیلٹ باکس میں، آپ کے بیلٹ باکس میں آپ کے نشان کو ووٹ دیا ہے، وہی ہاتھ اب آپ کے گریبانوں میں ہوگا۔ یاد رکھیے، بچ جائیے، عوام کے قہر سے بچ جائیے، عوام کے غیظ و غضب سے بچ جائیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کے گریبان ہو، آپ کے گریبان ہو، عوام کا ہاتھ ہو، پھر تمہیں بچانے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، نہ شریفین والبریفین، نہ یہ بلاول ہاؤس میں رہائش پذیر، یہ ذہنی بیمار اور فکری مفلوج، اور نہ ہی جہانگیر ترین، وہ خود دونوں حلقوں سے ہار گیا۔ اس کی عوام میں تو اتنی اوقات ہے، ماض پیسہ نہیں ہوتا سب کچھ۔ یاد رکھیے، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کا حشر بھی ایسا ہو کہ پھر تمہاری داستان تک بھی نہ ہو۔ داستانوں میں ہوش کے ناخن لیجئے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیجئے، اپوزیشن میں بیٹھنا قبول کر لیجئے، لیکن ضمیر کا سودا نہ کیجئے۔ حضرت امام حسین کے انکار کی طرح وقت کے یزیدی حکمرانوں جو بننے جا رہے ہیں، ان کے سامنے ڈٹ جائیے، ڈٹ جائیے حسینی انکار کی طرح، پھر تم امر ہو جاؤ گے۔ اگر بک گئے تو پھر لوٹوں کا انجام ابھی 2-4 دن ہی ہوئے ہیں، کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، عبرتناک شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اس ضمیر کی صداقت سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔